الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں دو راستے ہیں، حق کا راستہ اور باطل کا راستہ۔ حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس میں زخم بھی ہے، تھکن بھی ہے، مگر عزت، غیرت اور اللہ کی مدد اسی راستے میں ہے۔ باطل ہمیشہ چیخے گا، دمکائے گا، طاقت دکھائے گا، مگر یاد رکھو باطل کبھی سر نہیں اٹھا سکتا اگر حق والے کھڑے رہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزور نہ پڑو، غم نہ دکھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت کسی کمزور دل کے لیے نہیں اتری، یہ ان شیر دل ایمان والوں کے لیے اتری تھی جو مکہ کی گلیوں میں ظلم سہ رہے تھے مگر حق چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، باطل کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ باطل کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ خوف ہے۔ اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ توکل ہے۔ جب دل کہے یار مشکل ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو ایمان کہتا ہے لوگوں کو چھوڑو، مالک دیکھ رہا ہے۔ جب راستہ تنگ ہو جائے تو دروازے بند ہو جائے، مخالفین مسکرا کر کہے اب یہ گیا، تو اسی لمحے آسمان سے مدد اترتی ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، تنہا۔ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے بے اسباب۔ ابو جہل کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ محاصرہ، بھوک، تکلیف، لیکن صبر اور یقین کا پہاڑ تھے۔ باطل کے پاس لشکر تھا، تعداد تھی، مال تھا، مگر حق کے پاس اللہ تھا۔ آج بھی حالات وہی ہے۔ باطل اپنی طاقت، میڈیا، گمراہی اور آواز کا شور مچا رہا ہے، مگر حق والو ڈٹ جاؤ، تم سچے ہو، تمہارا رب سچا ہے، تمہارا راستہ سچا ہے۔ جو شخص حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں وہ نور بھرتا ہے جو دنیا کی کسی طاقت میں نہیں، اور جو ڈر کر بیٹھ جائے وہ خود بھی ٹوٹتا ہے اور امت بھی کمزور ہوتی ہے۔ آخری بات دل پر لکھ لو، باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے کبھی ہارتے نہیں، یا تو جیت جاتے ہیں یا تاریخ بن جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں بھی ثابت قدم رکھے، دل میں غیرت، ایمانی جگائے، اور تمہیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر دور میں حق کے پرچم کو اوپر اٹھائے رکھتے تھے۔ تو یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھ لے کہ باطل کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر باطل